وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للآخرة والأولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واللیل اذا یغشی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا فرمائے، یعنی اپنی قسم اللہ نے کھائی۔ آگے کیا فرمایا؟ جواب قسم۔ اللہ تعالیٰ ایک بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے، اور جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، ہمارا قسم کھانا اور چیز ہے، اللہ کا قسم کھانا اور چیز ہے۔ ہم مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے، ممانعت ہے۔ جہاں بات کی اہمیت کو، بات کی سچائی کو بیان کرنا ہو، وہاں اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، اور قسم کثرت سے کھانا اس کے بارے میں ممانعت بھی آئی ہے کہ کثرت سے قسم نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس صورت میں جس بات کو بیان فرمانا چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی ہیں۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ شانہ کی مخلوق بھی گواہ ہے اللہ تعالیٰ شانہ کے وجود کی، کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ جو میں بات کہنے لگا ہوں اس کے لیے یہ میری مخلوق گواہ ہے۔ تین قسمیں کھائیں، ایک قسم کھائی رات کی، اور دوسری قسم کھائی دن کی، اور تیسری قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی بحیثیت خالق کے، اور خالق وہ ایک خاص تخلیق کے بارے میں کہ وہ ذات جس نے نر اور مادہ پیدا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ دن بنایا اللہ نے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ رات بنائی اللہ نے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ نر بنایا اللہ نے، یہ بھی اللہ کی قدرت۔ مادہ بنایا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے۔
ایک پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نقش بنایا، وہ چاہے اس پانی کو نر بنا دے، چاہے تو اسی پانی سے مادہ بنا دے۔ ایک یہودی نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، 3 سوال کیے تھے۔ اس میں ایک سوال یہ کیا تھا، اس نے اپنے طور پر ایک ٹیسٹ لیا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ ان سوالوں کے جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک سوال اس میں سے یہ تھا کہ قیامت کی سب سے آخری علامت کیا ہوگی، اور دوسرا سوال یہ تھا آخری بلکہ پہلی، ایک اعتبار سے وہ آخری ہوگی اور ایک اعتبار سے پہلی ہوگی، کہ اس کے بعد قیامت کا ہولناک جو منظر ہے وہ دنیا دیکھے گی، اس اعتبار سے وہ پہلی علامت ہوگی۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جنتیوں کے لیے سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ شانہ دسترخوان لگائے گا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شانہ جنت میں جنتیوں کو کون سی غذا دے گا، ایک سوال یہ تھا۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ بچہ کبھی باپ پر جاتا ہے اور کبھی ماں پر جاتا ہے، کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، وہ ماں باپ کا دونوں کا فعل ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ مطلب سوال اس قسم کا، میں تو اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں نا کیا چکر ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ایک یہ سوال تھا، 3 سوال تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے جواب دیے تھے کہ جو قیامت کی سب سے پہلی علامت ہے، یعنی نفخ صور کی پہلی علامت، وہ ایک آگ ہے جو یمن کی عدن کی گہرائی سے نکلے گی۔ عدن یمن کا دارالخلافہ ہے، عدن کی گہرائی سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ شانہ کی جو مہمانی ہوگی جنتیوں کے لیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شانہ جنتیوں کو مچھلی کے جگر کے کباب پیش کرے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب مرد اور عورت کا نطفہ ملتا ہے آپس میں، اگر مرد کا نطفہ غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا نطفہ غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سوالوں کے جواب دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک نبی ہی دے سکتا ہے ان سوالوں کے جواب۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ شانہ کی قدرت ہے کہ وہ خالق کہ جس نے نر بنایا مادہ بنایا، وہ خالق، اس خالق کی قسم۔ آگے کیا فرمایا؟ جواب قسم وہ یہ ہے کہ ان نسایکم لشتہ، جیسے ان دن رات میں تغیر ہے اور نر اور مادہ میں فرق ہے، ایسے ہی تمہاری کوششیں بھی متفرق ہیں، طرح طرح کی تمہاری کوششیں ہیں۔ اب وہ طرح طرح کی کوششیں کیسی ہیں؟ ایسی کوششیں، ایسی محنتیں کہ ان محنتوں میں دن اور رات کی طرح کا فرق ہے۔ وہ کون کون سی کوششیں ہیں؟ نر اور مادہ کی طرح کا فرق ہے، بالکل متضاد ہیں، وہ بات اللہ نے بیان فرمائی۔ اس لیے اس تینوں قسموں کی مناسبت اگلی آیات کے ساتھ یہ ہے جو میں نے عرض کی کہ تمہاری کوششیں بھی اسی طرح بالکل متفرق ہیں کہ جیسے دن اور رات میں فرق ہے، ایسے تمہاری کوششوں میں بھی فرق ہے۔ اور وہ کوششیں کیسی ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ایک کوشش یہ ہے جو دن کی طرح روشن ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے من اعطا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مال دیا، خرچ کیا، واتقا، دوسری صفت اس میں یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ وصدق بالحسنى، تیسری صفت بیان کی کہ وہ
بھلی بات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی دین اسلام کو سچا گردانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ جس کے اندر یہ تین صفات ہوں اس کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالی شانہ اس کی راحت کے لیے، اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا کہ سہج سہج اس کو آسانی کی طرف پہنچا دیتے ہیں، سہج سہج اس کو، شدہ شدہ اس کو راحت کی طرف پہنچا دیتے ہیں، جس راحت کی انتہا وہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس شخص نے کیا کیا؟ خرچ کیا، مال خرچ کیا اللہ کے لیے، مال خرچ کیا، جس نے تقوی اختیار کیا اور جس نے حق بات کی تصدیق کی، اسلام کی تصدیق کی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ دین پر چلنا آسان فرما دیتے ہیں، اور اس آسانی کی انتہا جنت ہے۔ انسان کو دین پہ عمل کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے، عادت جو نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ جو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے گا تو اللہ تعالی شانہ اس کے لیے دین پہ چلنا آسان فرما دے گا، بے تکلفی کے ساتھ وہ دین پہ چلنا شروع کر دے گا، بے تکلفی کے ساتھ۔ شروع میں تکلف ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آسان سے مثال کہ مسجد کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں تو دائیں پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا سنت ہے، بائیں پاؤں سے جوتی کو بائیں پاؤں کو جوتی سے نکالنا یہ سنت ہے، اور پھر دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھنا یہ سنت ہے۔ دعا پڑھنا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھنا یہ سنت ہے۔ شروع میں عادت نہیں ہے تو ذرا دھیان کرنا پڑے گا، توجہ کرنی پڑے گی، ذرا تھوڑی سی مشق کرنی پڑے گی، لیکن جب مشق ہو جائے گی تو اتنی مشق ہو جاتی ہے متبع شریعت و سنت کو کہ وہ غلطی سے بھی مسجد کے اندر بائیں پاؤں سے داخل نہیں ہوتا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ثور فارسی میں بیل کو کہتے ہیں، تو ایک مرتبہ کو غلطی سے بایاں پاؤں مسجد کے اندر داخل ہو گیا، عین اس وقت دل میں ایک بات القاء ہوئی کہ او بیل، ہمارے گھر کے اندر جانوروں کی طرح داخل ہوتے ہو؟ فوراً بے ہوش ہو کے گر گئے، کہ اللہ والے تھے نا، خدا خوفی بہت تھی، خشیت بہت تھی کہ سنت کے خلاف مجھ سے ہو گیا۔ پھر باہر نکلے اور دوبارہ سنت پہ عمل کیا، دائیں پاؤں سے مسجد کے اندر داخل ہوئے، تو اس کے بعد سے اپنے نام کے ساتھ ثوری لگا لیا، سفیان ثوری، کہ اللہ کے گھر میں تجھے داخل نہیں ہونا آتا، اپنے آپ کو ملامت کی، سنت کے خلاف کرتا ہے۔ جنہیں فکر ہوتی ہے نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی کہ سنت پر عمل ہو، سنت کے خلاف عمل نہ ہو۔ آپ ایک مرتبہ ایسے کر کے دیکھ لیں کہ مسجد میں آپ غلطی سے بائیں پاؤں سے داخل ہو گئے، آپ کو خیال آیا کہ اوہ میں نے سنت پر عمل نہیں کیا، آپ فوراً مسجد سے باہر نکل جائیں، اور نکلتے ہوئے بھی بائیں پاؤں سے نکلیں، اور پھر اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق جوتی اتاریں، سنت کے مطابق مسجد کے اندر داخل ہوں، بڑے آرام سے اہتمام کے ساتھ دعا پڑھیں۔ آپ کو 1 یا 2 مرتبہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کی عادت بن جائے گی، آپ بے تکلف ہو کر اس سنت پہ عمل کر سکیں گے۔ یہ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ ہم راحت تک پہنچنے کے لیے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سنت پہ عمل کرنا آسان فرما دیتا ہے جو بندہ ان صفات پہ عمل کرتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اب اس کے بالکل الٹ، متضاد، رات کی طرح تاریک اس کا عمل، اور وہ عمل کیا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ،
اب اس کے بالمقابل 3 صفات بیان فرمائیں، اور وہ کون سی ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، مال خرچ کرنے میں بخل کیا، اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی ناپسند ہے بخل، بڑے ہی ناپسند۔ احادیث میں آتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر سخی فاسق سے لگتا ہے، سخی فاسق سے۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہ کا عادی ہو۔ پوچھا کہ تجھے سخی فاسق سے کیوں زیادہ ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ یہ گناہ تو میں نے اس سے کروائے، لیکن یہ جو سخی ہے نا، مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ، مجھے یہ ڈر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں سب سے زیادہ خوش اور بے خوف ہوتا ہوں اس شخص سے جو عبادت تو خوب کرتا ہے لیکن بخیل ہے۔ میں بے فکر ہوں، مجھے اس سے امید ہے بڑی۔ وہ کیا امید ہے؟ کہ یہ عبادتیں تو خوب کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بخل کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ، اس لیے سخاوت جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ شانہ کو بڑی پسند ہے بندوں کی۔ ایک شخص، ایک حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص فوت ہوا، مالدار تھا، تاجر تھا، لیکن گناہ گار بہت تھا، کوئی نیکی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بھائی بتا کوئی نیکی تیرے پاس ہے؟ اس نے کہا اللہ کوئی نہیں نیکی میرے پاس۔ اللہ نے فرمایا تو سوچ کے بتا، شاید کوئی نیکی تیری ہو۔ اس نے کہا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ تو بتا شاید کوئی نیکی ہو۔ اس نے کہا آپ مجھے دماغ پہ زور دے کے کہ ہاں مجھے ایک نیکی کچھ یاد آ رہی ہے کہ مجھ سے لوگ قرض مانگتے تھے تو میں قرض دے دیتا تھا اور اپنے ملازموں کو یہ کہہ دیتا تھا کہ دیکھو اس کے اوپر زبردستی نہ کرنا، یہ جب آسانی سے دے سکتا ہو تو دے دے اور نہ دے سکتا ہو تو سختی نہ کرنا، اور وہ اگر نہیں دے سکتا تھا تو میں اس کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بس تیری یہ ایک نیکی ایسی ہے کہ میں نے اس نیکی کی وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ سخاوت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، مال کا خرچ کرنا اتنا پسند، اور بخل اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ فرمایا حدیث شریف میں کہ سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل آدمی، کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ اور مال خرچ کرنے سے انسان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ یہ گناہ کو معاف کرنے کی تو میں نے احادیث بھی پیش کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ جو آگے بات فرماتے ہیں بڑی عظیم الشان، اللہ کا کلام عظیم الشان اپنے غلبے کا کرتا ہے اعلان، او انسان تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام۔ اللہ اکبر۔ اپنے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اس قرآن پر عمل کرتا جا، پھر دیکھ اللہ کیسے کامیاب کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، 3 باتیں فرمائی۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، لاپرواہی کرتا ہے، لاپرواہی، دین کی بات کی لاپرواہ، پرواہی کوئی نہیں جی، دیکھی جائے گی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور حق بات کو جھٹلاتا ہے، اس کے لیے کیا فرمایا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم تنگی کی جو جگہ ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، اور تنگی کی انتہا وہ جہنم ہے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تو جس میں 3 صفات ہوں گی، بخل ہے اس کے اندر، اور وہ لاپرواہ ہے،
اور وہ حق بات کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ وہ بے تکلف ہو کر گناہ کرتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جہنم تک پہنچنے کے لیے ہم اس کو بے تکلف کر دیتے ہیں۔ شروع میں شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے، لیکن پھر شرم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا تو بے شرم ہو جا، بے حیا ہو جا، پھر جو چاہے کر، اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، لِلْعُسْرَىٰ، جہنم تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بڑی خطرے کی بات ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ جس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو گیا وہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ بھی کرے اور توبہ تائب بھی ہو جائے۔ مومن بندہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ سر پر آ گیا اور ابھی گرے گا، اور فاسق انسان، منافق انسان، وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، معمولی سمجھتا ہے۔ یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے گناہ کرنا آسان وہ فاسق ہے، وہ بخیل ہے، وہ لاپرواہ ہے، وہ حق بات کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ ایسے واضح ہے دونوں حق اور باطل جیسے دن اور رات، جیسے نر اور مادہ۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اس کا عذاب میں پڑنا، اس کا مال اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ وہ جب عذاب کے گڑھے میں گرے گا، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، جب وہ گرے گا گڑھے میں تو اس کا مال اس کے کوئی بالکل کام نہیں آئے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یہ ہدایت کی بات بتانا ہمارے ذمے ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم ہدایت کا راستہ بتائیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، یہ آخرت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے۔ ہاں، اس دنیا میں یہ ہمارے قبضے میں ہے، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ہم چاہتے ہیں، اگر ویسے رہو گے ہماری منشا کے مطابق زندگی گزارو گے، آخرت بھی ہماری ہے، پھر آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی آگ سے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان حریص بھی ہے اور کمزور بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، امید بھی رکھتا ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ بشارت بھی سناتا ہے اس کی فطرت کے مطابق، اور اس کو ڈراتا بھی ہے اس کی فطرت کے مطابق۔ ڈر جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کر لے، گناہوں سے بچ جائے ڈر کے، دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی۔ آگے کیا فرمایا؟ لا يصلها الا الاشقى، کون اس جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جہنم میں نہیں جائے گا مگر وہی شخص جو شقی بدبخت ہے، شقی محروم ہے، وہی شخص جہنم میں جائے گا۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، وہ جائے گا اس جہنم میں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عن قریب ان کو بچا لیں گے اس جہنم سے، اس عذاب سے، الَّذِي أَتْقَىٰ، جس نے بہت بڑا تقوی اختیار کیا، جو سب سے بڑا متقی ہے، ہم اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بندہ ہے کہ جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ میرا تزکیہ ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں، میرا باطن صاف ہو جائے، میرے باطن کے اندر سے بخل نکل جائے، حرص نکل جائے، کیونکہ پیچھے بخل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور بخل انسان کا باطنی مرض ہے۔ وہ اس لیے مال دیتا ہے تاکہ میرے اندر سے بخل ختم ہو جائے، حرص، لالچ، دنیا کی محبت ختم ہو جائے، وہ اس لیے مال دیتا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ مال اس معلوم ہوا کہ مال خرچ کرنے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے،
زکوٰۃ کا لفظ بھی اسی لیے اس کا مطلب بھی تزکیہ کا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ مال اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا، جس کو دے رہا ہے، اس کا اس پر کوئی احسان ہے۔ یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دیکھیے احسان کا بدلہ دینا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیتا تھا تو آپ اس کا بدلہ دیتے تھے، کوئی خدمت کرتا آپ اس کا بدلہ دیتے، ورنہ کم از کم اس کو دعا ضرور دیتے۔ جس نے دعا دے دی، جس نے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا، اس نے بھی اس کا بدلہ چکا دیا۔ یہ بھی سنت ہے کہ کسی نے احسان کیا تو اس کا بدلہ دو، لیکن یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ مال اس لیے نہیں دیتے کہ ان کا کوئی احسان ہے، بلکہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ تزکیہ ہو جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ وہ رب اعلیٰ کے چہرے کا دیدار کی امید میں وہ اس کی رضا چاہتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں تو اس لیے کرتا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب یہ راضی ہو جائے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن راضی کر دیں گے۔ اصل میں یہ بات، وقت 2-3 منٹ رہ گئے، میں کچھ اور گفتگو بھی کرنی تھی۔ اصل میں یہ جو آیات ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یہ جو آیات ہیں آخر تک، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے اور غلام صحابہ جو ایمان لے آئے تھے، ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر آزاد کرتے تھے۔ ایک دن ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کہ ابو بکر تم نے اگر غلام ہی آزاد کرنے ہیں، کچھ تگڑے غلام آزاد کیا کرو، تو آزاد کرنے کے بعد تمہارے کام تو آئیں۔ فرمایا ابا جان میں اس لیے آزاد نہیں کرتا ہوں کہ یہ میری مدد کریں، اور نہ ان کا مجھ پر کوئی احسان ہے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کہ تاکہ وہ راضی ہو جائے اور میرا تزکیہ ہو جائے، میں تو اس لیے آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، صدیق اکبر، سب سے بڑا صدیق، یہاں اللہ نے فرمایا اتقا، سب سے بڑا متقی، وہ اس لیے نیکی نہیں کرتا، مال خرچ اس لیے نہیں کرتا کہ ان کا کوئی اس کے اوپر کوئی احسان تھا، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا تزکیہ ہو جائے۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اگلی سورت میں اللہ نے کیا فرمایا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ اگلی آیات، اگلی صورت انشاءاللہ میں اس کا کروں گا اس پر۔ یہ مشکات نبوت ہے، وہی الفاظ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ جو اگلی صورت میں اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائی، وہی الفاظ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے وہ دوست کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ سارے نبیوں کے بعد، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا رتبہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرمایا کہ میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی دے گا۔ یہ اس شخصیت کے اوپر مشکات نبوت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تجلیات جو پڑھی ہیں، وہ یہ آیت بتا رہی ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب